تو چاہے دین کی طرف منسوب لوگ ہوں، چاہے وہ کفار ہوں، شریعت یہ کہتی ہے کہ اخلاق ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، مومن کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت سنن ترمذی کی حدیث ہے جو کہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ میں نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان میں سب سے کامل درجے کا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اونچے ہوتے ہیں۔ پختہ ایمان والا، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، یعنی اخلاق جو اچھے ہیں وہ ایمان کا حصہ ہے، وہ عبادت ہے، وہ ثواب کی چیز ہے۔ کوئی آدمی زبان پہ قابو کرتا ہے، لوگوں سے بدتمیزی نہیں کرتا ہے، انہیں معاف کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یہ عبادت اور ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کامل درجے والا ایمان رکھنے والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اونچے ہوں، سب سے اچھے ہوں، لہٰذا اسے ایمان اور عبادت سمجھ کے کیا جانا چاہیے، عبادت سمجھ کر اسے انجام دینا چاہیے، اسے شریعت نے ایمان سے جوڑا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کوئی آدمی دیندار ہے، نمازوں کا پابند ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، بد زبان ہے، جھگڑالو ہے، اور آپس میں اختلاف ڈال کر کے، لڑائی ڈال کر کے خوش ہونے والا ہے، لوگوں سے حسد کرنے والا ہے، تو یہ شخص کامل درجے والا ایمان نہیں ہے، اس کے پاس ایمان کی اونچائی تک وہ نہیں پہنچا ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق کامل درجے کا ایمان اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس عبادتوں کے ساتھ یہ عبادت بھی ہو کہ اس کے پاس اخلاق، اس کا کردار اچھا ہو۔ یہ پہلی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اچھے اخلاق والا شخص وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ محبوب شخص ہے، اور قیامت کے دن اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی نصیب ہوگی، آپ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی ہی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان من احبکم الیہ، تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک اور سب سے قریبی شخص مجلس یوم القیامہ، قیامت کے دن جس کی مجلس میرے سے سب سے زیادہ قریب ہوگی، احاسنکم اخلاقا، تمہیں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ سب سے قریب میری مجلس کے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، آپ کی مجلس سے قریب ہماری مجلس ہو قیامت کے دن، آپ سوچیں کتنی بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، جو سچی محبت کرتا ہے وہ رسول کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، رسول سے ملاقات کی خواہش اس کے اندر ہوتی ہے، آپ کو دیکھنا، آپ سے ملاقات کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی صحبت اختیار کرنا ہر سچے مومن کی خواہش ہوتی ہے۔ اب سوچئے جس دنیا کا سب سے بہتر انسان، سب سے افضل انسان، سب سے خوبصورت انسان، سب سے با اخلاق انسان، جس کے ذریعے سے پوری دنیا کی تاریخ بدل گئی، 1400 سال پہلے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا، پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا، پوری تاریخ بدل گئی، انسانیت الگ رخ پر چلنے لگی، پوری دنیا میں آپ کا دین پھیل چکا ہے، گلی گلی کوچوں کوچوں کے اندر آپ کی شریعت پھیل چکی ہے۔ ان کو دیکھنا یہ معمولی بات نہیں ہے، ان سے ملاقات کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ انسان کے دل میں شوق ہونا چاہیے کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، آپ سے ملاقات کرے، آپ سے مصافحہ کرنے کا شرف ہم کو ملے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اس کو ملے گا قیامت کے دن جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ علماء کہتے ہیں کیوں ایسا کہا گیا؟ چونکہ آپ خود سب سے اچھے اخلاق والے تھے، لہٰذا اسی آدمی کی مجلس آپ سے قریب کی جائے گی جو خود بھی سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو، کیونکہ یہ سیدھی بات ہے، ایک آدمی جس مزاج کا ہے اسی مزاج والے کو پسند کرتا ہے۔ کوئی ہنسنے والا آدمی ہے جو ہمیشہ چہرہ لٹکائے ہوئے، اسے وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ چونکہ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اخلاق والے تھے، لہٰذا آپ نے فرمایا میرا محبوب اور میرے سے قریب جس کی مجلس ہوگی قیامت کے دن وہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ لہٰذا یہ عبادت کے ساتھ رسول سے ملاقات آپ کی صحبت اور آپ کے قریب جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں دنیا میں تو نہیں ملی، دنیا میں تو نہیں ملی، اگرچہ کہ ہمارے دل میں حسرت رہ گئی، لیکن آخرت میں اس کا موقع ابھی باقی ہے کہ آخرت میں مرنے کے بعد
قیامت کے دن ہمارے لیے موقع باقی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھ سکیں، جس نبی پر ہم اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، دنیا کی ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، اس نبی کو دیکھنے، آپ سے ملاقات کا شرف ملنے کا موقع باقی ہے قیامت کے دن، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے احاسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ یہ دوسری فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، آپ نے کہا بے شک تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ کیوں شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے اچھا انسان اچھے اخلاق والا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اچھے اخلاق والا انسان خود مطمئن ہوتا ہے، اس کی زندگی میں سکون، اس کی زندگی میں اطمینان ہوتا ہے، اسے خود سب سے پہلے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق والا ہے، وہ کسی سے حسد نہیں کر رہا ہے، کسی سے مسابقہ نہیں کر رہا ہے، کسی کو ہرانا نہیں ہے، کسی منصب پہ جا کر بیٹھنا نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ چیزیں ہیں ہی نہیں تو ہمارا ذہن مطمئن ہے، ہم پرسکون ہیں، ہمارے دل میں اطمینان ہے، ہمیں کسی علاقے پہ قبضہ نہیں کرنا ہے۔ جو انسان بااخلاق ہے وہ خود اپنے آپ کو سکون دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، جلد سے جلد معاف کر دیتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، جاہلوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اخلاق کی وجہ سے اسے خود فائدہ ہوتا ہے سب سے پہلے، اور پھر دوسرا اس کے پورے گھرانے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو۔ بد اخلاق آدمی کو بہت افسوس کے ساتھ اس کی بیوی بچے، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد ہرگز پسند نہیں کرتے، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ ہے، اچھے اخلاق کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، خود بخود ہمارا دل جھک جاتا ہے۔ اب دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، ایک خوبصورت چیز، ایک بدصورت چیز، ہر آدمی کو چھوڑا جائے، آپ کو ایک چیز اٹھائیے، آدمی خوبصورت چیز کو اٹھائے گا۔ اسی طرح اللہ نے ہمارے دلوں میں بھی یہی رکھا ہے کہ ہم خود بخود اچھے اخلاق کی طرف ہمارا دل مائل ہو جاتا ہے۔ لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے ان سے ملاقات کی، بہت اچھے اخلاق کے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اچھا لوگوں کو ملتے ہیں، اگرچہ کہ خود وہ بد اخلاق ہو، لیکن اخلاق کو وہ پسند کرتا ہے۔ لیکن جو بد اخلاق انسان ہے، اس کی بیوی بچے، اس کے ماں باپ بھی اسے تنگ ہو جاتے ہیں، اور اس کی تجارت کا بھی نقصان ہوتا ہے، اس کی تجارت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ دو دکان ہو، دو دکان میں سے ایک دکان والا بد اخلاق ہو، بدتمیز ہو، کون سا گاہک ہے جو جانا چاہتا ہے اس کے پاس؟ اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے، قیمت تھوڑی زیادہ ہی لیتا ہے لیکن بہت اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، جو چیز آپ کو چاہیے وہی دیتا ہے، اور کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے تھوڑا پیسہ گئے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اسی کے پاس جا کے سامان لو، کیونکہ وہاں دھوکہ نہیں ہوگا۔ تو بااخلاق انسان کی تجارت بھی فائدے میں ہوتی ہے، اور اسی طرح دین کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے اعمال کو دیکھ کر کے لوگ دین میں داخل ہوتے۔ ایک شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا، وہ نان مسلمان ہو گئے، وہ ان سے پوچھا آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک مسلمان دوست کے ساتھ سواری پر جا رہا تھا، اچانک راستے میں ہم نے دیکھا روڈ کے بیچ میں ایک بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، تو میں نے اس سے کہا، اس نے اپنی گاڑی کو روک دیا اور اتر کر کے اس نے راستے سے اس پتھر کو ہٹایا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کام آپ گورنمنٹ پہ چھوڑ دیں، وہ کروا لیں گے، اس کے جو کارندے ہیں وہ کام کر لیں گے۔ تو اس مسلمان دوست نے کہا کہ نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ راستے میں جو تکلیف دہ چیز پڑی ہوتی ہے اس کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ جس نبی کے اتنے اچھے اخلاق ہیں کہ وہ جانے والے راستے میں چلنے والے سے کہتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا جو شہر کے لوگ ہیں وہ ہٹائیں، سفر میں جو ہے وہ ہٹا، آپ نے کہا جو بھی مسلمان ہے اسے چاہیے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا دے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد تحقیق کرنے کے بعد اللہ نے میرے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ اچھے اخلاق والے کا ایک قدم سامنے والے کو اسلام کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑی فضیلت ہے، وہ یہ ہے اچھے اخلاق کی کہ اچھے اخلاق ترازو میں، میزان میں قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے دن ذرہ برابر خیر بھی انسان دیکھے گا، ذرہ برابر شر بھی انسان دیکھے گا۔ کل قیامت کے دن میزان میں، ترازو میں انسان کی سب سے وزنی جو عمل ہے توحید کے بعد، سب سے وزنی کوئی عمل ہے تو وہ اچھے اخلاق ہیں۔
سب سے وزنی وہ نکلے گا. جب وزنی ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا تو ترازو بھاری ہو جائے گا اور یہ جنت میں جانے کا سبب ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی اور چیز وزنی نہیں ہوگی. سب سے وزنی کوئی چیز اچھے اخلاق ہے. لہٰذا مومن اسے عبادت سمجھ کر کہ اس سے اس کی نجات ہو سکتی ہے، اس سے وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، یہ سوچ کر اسے اخلاق والا ہو جانا چاہیے کہ وہ سب سے بھاری چیز ہے. اور پھر آگے اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، پس بے شک اللہ نفرت کرتا ہے ان لوگوں سے جو بے حیا ہوتے ہیں، بد زبان ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے. لَيُبْغِض، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. جنہیں پسند کرتا ہے ان کے نامہ اعمال ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان کی اچھے اخلاق کی. اور ایک بڑی اہم فضیلت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ابو داؤد کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے نفل روزہ رکھنے والے، نفل نماز پڑھنے والے، قیام کرنے والے کے درجے کو قیامت کے دن پا لے گا. نفل روزہ رکھنا، صرف رمضان کے روزے میں انسان وقت دیکھتا ہے، دن کتنا لمبا ہے، افطاری کب ہوگی، لیکن نفل روزے رکھنا پھر سوچئے وہ اس سے آگے بڑی چیز ہے. 5 وقتہ نماز ہی بھاری ہو جاتی ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، تو اس سے آگے بڑھ کر نفل نماز رات میں کھڑے ہو کر کے قیام کرنا، یہ اس سے بھی آگے کی چیز ہے. آپ نے فرمایا جو مومن دنیا میں نفلی نمازیں پڑھ کے رات میں لمبے لمبے قیام کر کے آئے گا، ایک مومن بسا اوقات اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اسی درجے میں اللہ تعالیٰ اسے بھی پہنچا دے گا. سبحان اللہ. ایک آدمی جو دوپہر دھوپ اور گرمی میں روزہ رکھتا ہے، ٹھنڈی راتوں میں قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ ایک اچھے اخلاق والے مومن کو اسی درجے تک پہنچا دے گا. آپ سوچیے اللہ کو یہ کتنا پسندیدہ ہے. کیوں ایسا ہے؟ علماء نے کہا کیونکہ نفل نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا جتنا صبر کرتا ہے اتنا ہی صبر اچھے اخلاق والے کو بھی کرنا پڑتا ہے. اب سوچیے کوئی عالم دین ہے، کوئی دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، کیا وہ پتھر کے بنے ہوتے ہیں؟ کیا وہ مشین کے بنے ہوتے ہیں؟ انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کی باتوں سے، انہیں بھی اذیت ہوتی ہے اگر ان پہ کوئی الزام لگایا جائے، انہیں بھی برا لگتا ہے کوئی آدمی ان سے بدتمیزی کرے، لیکن وہ اپنے علم کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. جیسے روزے دار دھوپ کو برداشت کر لیتا ہے، روزہ نہیں توڑتا، اسی طرح وہ اپنے علم کو سامنے رکھ کے برداشت کرتے ہیں، ورنہ انہیں بھی برا لگتا ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، انہیں بھی اذیت ہوتی ہے. چونکہ یہ بھی صبر کر رہا ہے، اللہ اس وجہ سے اسے روزے دار اور نفلی نماز پڑھنے والوں کے درجے میں قیامت کے دن رکھے گا. لہٰذا اچھے اخلاق ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہیں. اور اسی کے ساتھ ایک آخری فضیلت جس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی فضیلت بیان کی. آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا زعیم ببیت، آپ نے فرمایا فی اعلی الجنہ، آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام پر گھر کی، ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، میں ضمانت دیتا ہوں اسے ایک گھر کی جنت میں، وہ بھی جنت کی اونچی جگہ پر. یہ رسول نے ضمانت لی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عطا کرے گا جو آدمی اپنے اخلاق کو بہتر کر لے. یعنی اچھے اخلاق والا صرف جنت میں نہیں، جنت کے اعلیٰ مقام پر جائے گا. اور رسول نے کہا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں اس کا، جو آدمی اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. تو ہماری جو گفتگو ہوئی، گفتگو میں اچھے اخلاق سے متعلق میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق یہ عبادت ہے، یہ دین کا حصہ ہے، بلکہ یہ اعمال میں سب سے وزنی عمل ہے. قیامت کے دن اچھے اخلاق والا شخص
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا، جو کہ بہت بڑی شرف اور فضیلت کی بات ہے، اور وہ ایسا شخص جنت کا بھی مستحق ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھیں اچھے اخلاق کے حوالے سے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اچھے اخلاقی آدمی کے لیے بس ایسا ہی نہیں کہ ہاں اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، بلکہ عبادت دین کا مضبوط حصہ ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جنت کی خوشخبری اور ضمانت دی ہے۔